حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ملک شام میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس میں 4 مقامات پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی۔ یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو 8 جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور وصف کا ذکر پایا۔ اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتے تورات کھولی تو یہی تذکرہ کئی مرتبہ موجود پایا۔ یہودی سوچنے لگا کہ اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس تذکرے سے پر ہو جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ نہ تو اسے دیکھے اور نہ وہ تمہیں دیکھے۔ یہودی کہنے لگا کہ تورات کی قسم، مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ پس ساتھیوں نے اجازت دے دی اور یہ اپنی سواری پر سوار ہو کر منزل بمنزل چلتا رہا۔ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو نہایت خوبصورت بارش سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ان کے حسن کو دیکھ کر سمجھا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے سفر کیے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی اس بات سے رونے لگے اور کہا، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم اور غلام ہوں۔ یہودی بولا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اب سلمان رضی اللہ عنہ سوچنے لگے کہ اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو یہ واپس ہو جائے گا، اور اگر یہ کہہ دوں کہ موجود ہیں تو یہ جھوٹ ہوگا۔ آخر کار سلمان رضی اللہ عنہ یہودی سے کہنے لگا کہ میں تجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو صحابہ رضی اللہ عنہ سب کے سب غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی نے یہ سمجھ کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہوں گے، السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کہا۔ ایک کوہرام مچ گیا اور سب آہو بکا کرنے لگے اور یہودی سے پوچھنے لگے، شاید تجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 دن پہلے وصال ہو چکا ہے؟ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا کہ ہائے میرا غم، میری سفر کی ناکامی، اور اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، اور اے کاش میں تورات نہ پڑھتا، اور وہ بھی پڑھی تھی تو کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی، کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا تعارف کرائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ زیادہ چھوٹے تھے۔ سر مبارک گول تھا، پیشانی کشادہ اور آنکھوں کا رنگ خوب سیاہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں دراز تھیں، سینے سے ناک تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیاں پر گوشت تھیں، قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کپڑا موجود ہو تو میں سونگھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گھر سے جبہ مبارک منگوا لیا۔ تمام صحابہ کرام اور یہودی پکڑ کر سونگھنے لگے اور کہا کہ واہ کیسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر ہوا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو واحد یکتا اور بیگانہ ہے، کائنات تیری نیاز مند اور تو بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر اقدس میں تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کچھ اس نے فرمایا اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ، اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح قبض کر لے۔
یہ کہہ کر وہیں گر کر جان دے دی۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہی آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔